ہمارے ساتھ آغا محمد صالح صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے آغا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گے، جس طرح سے اچانک جو ہے جنگ بندی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ جنگ بندی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ابہام موجود ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا، پھر اس سٹیٹمنٹ کے 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایکشن لیا اور ایران پہ حملہ کیا، تو یہ ڈسٹرس اس نے پیدا کیا ہے جنرل عاصم منیر کے لیے نہیں، بلکہ ہماری پاکستان کی پوری نیشن کے لیے، پاکستان کی ایک ساورن نیشن کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت جب ہم انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آپ پیس ٹائٹن ہیں، آپ کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کا اس جنگ میں کوئی رول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاک بھارت جنگ جب شروع ہوئی اور ہندوستان نے جو پراکسی وار آن دی بہاف آف دی اسرائیل لڑی ہے، وہ وار جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسرائیل اور یہ انڈیا بری طرح ہار رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے جو انڈیا نے جو اپیل کی، اور آج انڈیا بلیٹنٹلی ڈینائی کر دیا اس نے کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے، اور انہوں نے نہ صرف صدر ٹرمپ کو پورے اپنے میڈیا پہ ملائن کیا، بلکہ آفیشلی انہوں نے اس کا انکار کیا، اور مودی نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے صدر ٹرمپ کی اس کال پہ، یہ صدر ٹرمپ کو اب سوچنا چاہیے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جن میں ریزیلینس ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کا ہمیشہ سچ اور حق کی بنیاد پہ ساتھ دیا ہے۔ ہم اصل میں پاکستان ایک ایسا خطہ رہا ہے ہمیشہ سے جس نے ہمیشہ امریکہ کو سرو کیا، اور آج بھی ہم امریکہ کو سرو کر رہے ہیں، اور امریکہ کی ہر شرط کو، ہر بات کو ہم ایسے بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں کہ جیسے یہ توبہ نعوذ باللہ امریکہ کا صدر نہ ہو گیا، وہ دنیا پہ خدا کا وہ نائب ہو گیا، اور جس سے ہم نے انڈورسمنٹ لینی ہے، جس سے ہم نے بات کرنی ہے، دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی شخص نظر آتا ہے ہمیں، اور وہ ہے امریکہ کا صدر۔ وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتا، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے۔ اور ان حالات میں یہ جو جنگ تھی، یہ پراکسی وار تھی۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پراکسی وار تھی۔ ایران اینڈ پاکستان آر ایگزسٹینشل تھریٹ فار اسرائیل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پچھلے 20-25 برسوں سے، جب سے ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا اور ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا دنیا کے سامنے، ہم فوکس ہیں۔ اور اس فوکس میں یاد رکھیے گا کہ ایران ایک بہانہ تھا، اصل نشانہ پاکستان، اور I'm very much proud and grateful to the young and youthful leadership of بلاول بھٹو، جنہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں ان تمام باتوں کو کہا ہے جو میں ٹویٹ میں کر رہا ہوں، اور وہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ اصل میں ٹارگٹ ہم ہیں، اور اس وقت ہمارا پانی کا مسئلہ ہے، وہ مسئلے ہیں جس میں ہم نے انہیں وہ سب کچھ دیا، اعزاز دیا۔ اور یہ جو اسرائیل کی ہے، یہ فیس سیونگ ہے۔ اسرائیل جو رجیم چینج اسرائیل کرنا چاہ رہا تھا ایران میں، وہ اسرائیل کے اندر ہونے والی تھی، کیونکہ آج تک 70 برسوں میں وہاں پہ تو کسی نے ایک پٹاخہ نہیں پھوڑا تھا اسرائیل کے اندر، اور آج ان کے جس طرح سے لینڈسکیپ پہ ایران نے ایکسیس کر کے، ہمت کر کے، جمع مردی کر کے انہوں نے وہ جو ریٹیلیٹ کیا ہے، جو جواب دیا ہے، اس جواب میں وہ کولیٹرل ڈیمیج اور غزہ سے ملتے جلتے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ سب لوگ، ان کے پاس تو بنکرز سے، یہ بنکرز میں چلے گئے۔ اسرائیل جب 50-60 ہزار لوگوں کو مار رہا تھا 2 سال سے، پوری دنیا خاموش تھی، مذمت کر رہے تھے، اور اس کے برعکس پاکستان میں بھی اسرائیل کا پرچم اٹھانے، اپنا فلسطین کا پرچم اٹھانے، سالیڈیرٹی۔ آغا صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی جو سپریمیسی ہے ابھی بھی برقرار ہے، اور جو فلسطین کا معاملہ تھا وہ ایک بار پھر پیچھے چلا گیا ہے؟ میں بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی سپریمیسی جو ہے، اس کا زوال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اقدام نے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ ایران پہ حملہ نہ کرتے، اگر وہ اپنے ان وعدوں پہ قائم رہتے، اگر وہ اپنے امریکی عوام سے، جن سے وہ ووٹ لے کے آئے تھے اور جنہوں نے ان کو وہ ایسی کامیابی دی تھی جو تاریخی کامیابی تھی، جس میں سینٹ میں بھی اکثریت ملی، کانگریس میں بھی اکثریت ملی، اور ہم جیسے ڈیموکریٹس جو تھے انہوں نے بھی ان کے لیے کام کیا، صرف اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ صدر ٹرمپ اپنا وعدہ پورا کریں گے، امریکہ کو ترجیح دیں گے، امریکہ کے اندر کے حالات ٹھیک کریں گے۔ امریکہ آلریڈی $37 ٹریلین کے ڈیٹ میں ہے۔ بائیڈن نے جو ڈیٹ چھوڑا ہے، جو جنگیں چھوڑی ہیں، جو ان کی پالیسیز تھیں، اس پہ تو وہ تنقید کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور آج وہ بائیڈن کی پالیسیز کو کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسرائیل
کو اب فکس کرنے کا ٹائم ہے امریکہ کے پاس. امریکہ کو اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا ہوگا, اپنی ہیجمنی کو, اپنی مائٹ کو, اور اپنے اس ویژن کو جو امریکہ از اے گریٹ کنٹری اور میک امریکہ گریٹ. یہ میک امریکہ گریٹ جو ہے یہ ریورس گیئر میں چلا گیا. پورے امریکہ میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. جو اپنے گھر کا پریشر ہے وہ فیس نہیں کر پائیں گے, اور ان کے خلاف مواخذے کی تحریکیں شروع ہو رہی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں. لاس اینجلس سے نیو یارک تک لوگ سڑکوں پہ ہیں صدر ٹرمپ کی اس جنگ کے, وار مانگرنگ کے اور نیتن یاہو کی سپورٹ کے ساتھ. تو نیتن یاہو کا تو اپنا جو تھا وہ پھٹا گول کر دیا ایران کے ان حملوں نے, اور وہ ایکسپوز ہو گیا. اس وقت وہ اسے بریتھنگ سپیس چاہیے تھی اور فیس سیونگ چاہیے تھی. صدر ٹرمپ نے بیسیکلی اسرائیل کو ایک فیس سیونگ دی ہے, اور اس کا گارنٹر کون ہے؟ صدر ٹرمپ اس کے گارنٹر نہیں ہے. یہ گارنٹر کون ہے؟ پارٹی ہے جی. صدر ٹرمپ ایک پارٹی ہے, ایک پارٹی جس نے ایران پہ حملہ کیا اپنے بلو آئیڈ بوائے کو پلیز کرنے کے لیے, اس زائنسٹ لابی کو پلیز کرنے کے لیے ایران پہ حملہ کیا اور ڈکلیئر کیا جی ہم نے ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی لے لی ہے, جس کو مطلب جو انڈکلیئرڈ ہے. یہ عراق والا معاملہ آپ کر رہے ہیں کہ عراق پہ بھی آپ آنا بنایا, اٹیک کیا اور اس کو تباہ کیا. اسی طرح سے شام کے ساتھ کیا, لیبیا کے ساتھ کیا. برڈن کس پہ ہے؟ امریکن ٹیکس پیئر پہ. یہ بلڈ اینڈ سویٹ کس کا ہے؟ امریکن ٹیکس پیئر کا. تو ہمارے ہاں تو جواب مانگا جاتا ہے, اور میں کل تک جو صدر ٹرمپ کی حمایت کر رہا تھا آج میں جواب طلب کر رہا ہوں. میں آپ کے اس چینل پہ بھی جواب طلب کر رہا ہوں, میں اپنے ٹویٹر پہ بھی جواب طلب کر رہا ہوں, اور میں ہر اس فورم پہ جہاں مجھے ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا میں ان سے جواب طلب کرنے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیل جنگ میں اس لیے ناکام رہا کیونکہ وہ ایران کا نیٹ ورک توڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہا, اور اب یہ ناکامی اس کی اسٹریٹجک کمزوری ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیے جو اصل ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا پاکستان. اب جب پاکستان پہ بس نہیں چلا اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا, تو وہ پراکسی جو تھی وہ ڈائریکٹ اسرائیل نے اٹیک کیا. اور اس کے لیے پچھلے 25 برسوں سے ہندوستان کو جو وہ ایران کے ساتھ ڈسپائٹ آف دی سینکشنز جو امریکہ اور یہودی لابی نے, جو زائنسٹ لابی ہے, انہوں نے جو ایکسس لے کے دی تھی ایک لمیٹڈ ٹریڈ کرنے کی, اس ٹریڈ پہ ہندوستان نے اپنی معیشت کو بہتر بنایا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا, را اور موساد کے لوگ پکڑے گئے, کس طرح سے اندر سے ان کے اوپر حملے ہوئے, کس طرح سے اندر ڈرون فیکٹریاں پکڑی گئیں, کس طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں بھی ایک اپرائزنگ کریں گے, اس طرح کا اٹیک کریں گے, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور ہم یہ رجیم چینج کر دیں گے. تو بہرحال یہاں یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ بالکل ان کا ریورس ہو گیا, اور بڑی مس کیلکولیشن ہوگی, مس فائر کر گیا, اور دنیا بھر میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. دنیا بھر میں, یعنی اس وقت وہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کو خبر نہیں ملتی. شاید مین سٹریم جو لیگیسی میڈیا, جس کو صدر ٹرمپ لیگیسی میڈیا کہتے ہیں, اس سے زیادہ فاسٹ پیس آف انفارمیشن ہے, اور وہ یہاں کے عام آدمی کو ایکسیس ہے اس کی, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. یعنی ریئل ٹائم لوگ ریلے کر رہے ہیں ایران میں جو ہو رہا ہے, اسرائیل میں جو ہو رہا ہے, جو دنیا میں کہیں بھی کسی خطے میں کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ریئل ٹائم ایک ریلے ہو رہا ہے. تو آج میرا خیال ہے کہ ہم وہاں نہیں کھڑے ہیں. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ یہ جو ان کی لیگیسی ختم ہو رہی ہے, اور لیگیسی ختم ہونے جا رہی ہے صرف ایک وجہ سے, وہ اسرائیل کی وجہ سے. اور آج سارے بھید کھل چکے پوری دنیا کے سامنے. دو دنیا میں بڑے دہشت گرد, نیتن یاہو اور مودی, یہ نیکسس اگر اس کو ہم نے آج کھڑے ہو کے اس کا دبنگ جواب نہیں دیا تو وہ ہمارے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. ہم ایک آلریڈی کرائسس میں گزر رہے ہیں. ہم نے امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے ایران سے تجارت نہیں کی. بالکل. آغا صاحب, آپ نے مودی کا ذکر کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت نے پوری جنگ کے دوران اس پوری ایپیسوڈ میں ایران کی حمایت سے منہ موڑا ہے اور اسرائیل کا ساتھ دیا. اب آگے آنے والی پالیسی میں بھارت کو آپ غیر قابل اعتماد سمجھتے ہیں ایران کے لیے؟ میں نے کیا سمجھنا ہے, بھارت نے تو غزہ اور اسرائیل کی 2 سال کی لڑائی میں اپنے جنگجو بھیجے تھے وہاں سے, یعنی جو والنٹیئر گئے تھے اسرائیل کے بہاف پہ غزہ سے لڑنے کے لیے, مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے. یہ ہندوتوا کے ریسس نسل پرست جس طرح سے انہوں نے وار مانگرنگ کیا ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, دا بچر آف گجرات ہیز بین اسٹیبلش ہمسیلف. اور ہماری بہت بڑی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے بھارت کو وہ تمام مواقع فراہم کیے. ہم ذمہ دار ہیں کہ بھارت ایران کے قریب گیا. ہم نے امریکہ کے دباؤ پہ ایران کی پابندیوں میں اس سے تجارت نہیں کی.
ڈسپائٹ آف دی ریزن کہ وہ ہم نے جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا اس سے انحراف کر کے نہ صرف ہم نے اپنی معیشت کو نقصان پہنچایا، ہم نے اپنے ایک برادر دوست ہمسائے مسلمان ملک کو نقصان پہنچایا، ان کی انویسٹمنٹ کو ہم نے بلاک کیا، اور اس کے نتائج کیا؟ بھارت نے اس کا ایڈوانٹیج لیا، چابہار میں ان کی ایکسیس ہو گئی، انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلا دیا، جس طرح سے ایران میں موساد اور را کے ایجنٹ گڑ، وہ دہشت گردی ہمارے پاکستان میں بھی آئی، جس کا الزام ہم نے دبے لفظوں میں سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایران کو دیتے رہے کہ جی ایران ہمارے ملک میں بلوچستان میں ٹیرر سپانسر کر رہا ہے، لیکن اس غلطی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہماری فورن پالیسی، کمپرومائز فورن پالیسی انڈر دی انفلوئنس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس وہ رہی ہے۔ ہمیں اپنی ساورن نیشن اور ساورنٹی کا ہم نے کبھی خیال نہیں رکھا۔ 40 برسوں میں نے کوئی ایسا ایونٹ نہیں دیکھا ماں سوائے ایک ایونٹ کے جس سے پولیٹیکلی نواز شریف اپنے کریڈٹ میں یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے بل کلنٹن کی اس پریشر کے باوجود اٹامک ایکسپلوژن کیے اور آج ان کی وجہ سے وہاں کھڑے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی۔ تو یہ پولیٹیکل کورس جو ہے اس کو یوز کرتے رہنا چاہیے، سیاست کو پریویل کرتے دینا چاہیے، اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہمارے ملک میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم سیاسی فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ اور سفارت کاری کا میدان ایک ایسا ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، پچھلے 30 برسوں سے میں آئی وٹنس ہوں پاکستان کے سفارت کاری کے کولیٹرل فیلئر کا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ سفارت کاری میں کبھی بھی کوئی نمایاں کارکردگی نہیں اپنایا، وہ رول ہی نہیں اپنایا۔ یہ پہلی دفعہ ایک موقع ملا تھا اس جنگ کے بعد کہ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ صدر ٹرمپ سے دو ٹوک بات کریں کہ بھئی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے ملک میں آؤ، ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، جو تمہیں ہم نے دیا، ہمیں تم نے دنیا کی ایک یونیلیٹرل پاور بنایا، کولڈ وار میں وکٹری دی، اس کی پرائس ہم نے پے کی ہے۔ اور ہم پہ کیا الزام لگتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم 9/11 کے ذمہ دار ہیں، اور ہم نے بارہا ثبوت بھی پیش کیے ہیں آغا صاحب، ڈوزیئرز بھی بنا کے دیے ہیں کہ ہم تو ثبوت پیش کر رہے ہیں، اگر ہم دہشت گرد ہیں تو ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ اور اس تمام سینیریو میں جو ایران کا معاملہ رہا ہے، پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بہت پازیٹیو رول پلے کیا ہے، سفارت کاری پاکستان کی جانب سے بہت اچھی رہی ہے اور قابل ذکر بھی رہی ہے، سرگرم رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کی جو یہ پالیسی ہے خطے پہ اس کے کیسے اثرات دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی اگر بلاول بھٹو زرداری کے اس سپیچ کو فاؤنڈیشن مان کے چلا جائے اور اس نیریٹو کو مان لیا جائے کہ دو دہشت گرد ہیں، ایک مودی اور ایک نیتن یاہو، اور دنیا میں وہ کیمپین چلانی چاہیے، اور وہ سارے شواہد اب ایران سے بھی ملیں گے، اب آپ کا ہمسایہ ملک ایران بھی آپ کو دے گا، اب آپ کو اور جگہ سے بھی ملیں گے، آپ انٹیلیجنس شیئرنگ آپ کرتے ہیں، میجر صاحب موجود ہیں، یہ میرے سے بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ وہ دنیا کے سامنے ثبوت رکھیں۔ اور یہ جو سیز فائر ہے یہ ٹیمپریری ہے انٹل انلیس کہ یہ سیکیورٹی کونسل میں، جس میں آنے والے مہینے میں پاکستان پریزائڈ بھی کرے گا، اس میں یہ گارنٹر ویٹو پاورز جو ہیں 5 کی 5 گارنٹرز بنے، تو یہ پرماننٹ سولوشن آف دی گلوبل پیس ہوگا۔ ادروائز ہم ایک ایسی دنیا میں عالمی جنگ میں جس کا سائرن اسرائیل نے اور صدر ٹرمپ کے اس حملے نے بجانے کی کوشش کی، اس سے ہم ایک پاز ملا ہے، اور وہ ڈیٹرنس جو بنا ہے اس کو آنے والے 2 ہفتوں میں جب بھی وہ سیکیورٹی کونسل میں یہ بات جائے، اس کو عالمی سطح پہ اس سیز فائر کی، امن کی ضمانت 5 ویٹو پاورز کو دینا ہوگی۔ اور ہمیں صدر ٹرمپ نے ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کو انڈرمائن کیا ہے، ہمیشہ یونائٹڈ نیشن کو انڈرمائن کیا ہے، ہمیشہ 8 پچھلے غزہ پہ 8 ان کے ویٹوز ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی ہٹ درمی جو ہے اور ان کی ون سائیڈڈ پالیسی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح سے وہ مودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں مودی میرا دوست ہے، تو وہ دوستیوں پہ رکھ کے چل رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک امیج ٹارنش کر دیا ہے۔ ابھی انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا ان کا رویہ تھا، سعودی عرب میں وہ جب کھڑے تھے تو جس طرح سے وہ مخاطب کر رہے تھے اپنا پرنس کو کہ پلیز سٹینڈ اپ، اور جو نام دیا وہ مناسب نہیں ہے میں ان کو اس نام سے پکاروں، اور ان کی تقریم میں فرق آئے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔